اوتھے تور تے موسیٰ نو سی حکم نہ لین اتارن دا، ایتھے جوڑیاں نال حبیب ساڈا، ایتھے جوڑیاں نال حبیب ساڈا عرشاں نو سجاون چلے اے عرشاں نو سجاون، ایتھے جوڑیاں نال حبیب میرا عرشاں نو سجاون چلے آئے جی عرشاں نو سجاون، اج ماہی میرا عرشی اتے میراج مناون چلے آئے میراج منا، اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون چلے آئے قسمت نو جگاون۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا تو بعد ہدیہ درود لامحدود امام الانبیاء شب اسراد دلہا والی بطحا احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حضور درود و سلام دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد، عزیزان گرامی، جس طرح اے ماہ رجب المرجب شریف دا مبارک مہینہ اس ماہ مقدس نو نسبت خاص معجزہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نالے کہ اس مہینے دے اندر او شان والا، او عظمت والا، او فضیلت والا، او بلندی والا، او اسرا والا، او معراج والا، او اعراج والا معجزہ میرے مصطفیٰ نو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات اپنے حبیب کریم علیہ السلام دے معجزہ معراج نو شروع فرمان لگیاں، معجزہ معراج دا ذکر کرن تو پہلا اللہ آپ فرمادا ہے سبحان اللہ۔ کی فرمایا ہے؟ رب نے طریقہ دس دیتا نبی پاک امام الانبیاء دے غلاماں نو، کائنات وچ رہن والے ہو، میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہو، جدوں میرے یار دیاں شاناں، عظمتاں، مقام، رفعت، بلندی اے دا ذکر سنو، اے دا تذکرہ کرو تے پھر چپ کر کے نہیں بہنا، اپنے خالق دی سنت نو ادا کردیاں کہنا سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے اپنے یار دی ایک شان بیان کیتی، ایک عظمت بیان کیتی، وہ عظمت ایسی انبل تے عظمت ایسی انمول عظمت کہ جڑی اللہ نے کسے نبی رسول نو عطا نہیں فرمائی سوائے تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے یہ جڑا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم معجزہ ہے، اور اے معراج جسمانی، روحانی معراج ایک نہیں، حضور نو کئی معراجاں ہوئیاں نے خواب دی اندر، لیکن جدا ذکر قرآن نے بیان کیتا ہے نا، اے روحانی معراج نہیں، اے جسمانی معراج ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنے جسم پاک نال، جسم نبوت دے نال، میرے نبی امام الانبیاء مسجد حرام تو چلے مسجد اقصی دے ول، مسجد اقصی تو امام الانبیاء انبیاء نو نماز پڑھا کے پھر میرے مصطفیٰ چلے سدرۃ المنتہا تک، بیت المعمور دے اندر فرشتیاں دی امامت امام الانبیاء نے فرمائی۔ امام الانبیاء علیہ السلام پھر چلے جنت دے اندر، سرکار جنت والیاں نو اپنا دیدار دا شرف عطا فرما دیاں، میرے مصطفیٰ امام الانبیاء اپنے غلاماں دے، اپنے
صحابہ دے، اپنے غلاماں دے، اپنے امت دے اولیاء دے جنتی محلات ویکھدیاں 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 امام الانبیاء اگے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر، منزل در منزل، منزل در منزل، منزل در منزل، اگے جا کے جتھے جا کے جبریل سدرہ تے رہ گئے، براق ٹھہر گیا، رف رف ٹھہر گیا، نور دا حالہ ٹھہر گیا، اگے خدا جانے لے جان والا یا مصطفیٰ جانے جان والا۔ میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام رب دے حریم ناز دے اندر پہنچے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا۔ جس منظر نو اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، اس مقام تے امام الانبیاء اپنے جسم نبوت دے نال پہنچے، خالق کائنات نال ملاقات دا شرف ملیا۔ اللہ نے اپنے حبیب نو اپنے جلوہ قدرت دے نال نوازیا، اپنا دیدار کروایا۔ محبوب خدا امام الانبیاء نال راز و نیاز دی گفتگو خالق کائنات نے فرمائی۔ معراج دی رات نمازاں دا تحفہ اپنے یار نو عطا فرمایا، روزیاں دا تحفہ اپنے یار نو عطا فرمایا۔ حبیب خدا نے اس امت دی پلائی واسطے اپنے رب نو منایا۔ سرکار گئے تے آئے، کنڈی ہلدی سی، بستر گرم سی، پانی چلدا سی۔ امام الانبیاء گئے بھی تے، بولو گئے بھی تے۔ اے ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا عظیم معجزہ، جڑا کسے نبی رسول نو اللہ نے عطا نہیں کیتا سوائے تیرے تے میرے آقا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات تو۔ اس معجزہ معراج دا ذکر اللہ کرن لگا ہے تو فرماندا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ دے معنی کی نے؟ اللہ پاک ہے، بولو ذرا اللہ۔ رب نے اپنی پاکی پہلا بیان کی تھی، حکمت ایسی کہ کوئی بے ایمان اے اعتراض نہ کر سکے کہ نبی کیویں گیا تے کیویں آیا۔ اینا لمبا سفر تے کہندے ہو لیلن، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر سیر ہوئی ہے تے نبی گئے بھی تے آئے بھی کیویں ہو گیا؟ اللہ نے ایسے عقیدے دا کلا کما پہلا ہی فرما دیتا، فرمایا اعتراض کرن تو پہلا ایک وار نہیں، ایک خرب ایک وار سوچیں، اے سوچ لویں سبحان اللہ، اے او فرما رہا ہے جدی شان ہے او اللہ پاک ہے۔ اللہ، بولو ذرا اللہ۔ یا رب العالمین تو کیڑی شے تو پاک ہے؟ اللہ نے فرمایا میں عجز تو پاک ہاں، انکساری تو پاک ہاں، کمزوریاں تو پاک ہاں۔ میں چاہواں تے ایدو بھی گھٹ مدت دے اندر اپنے یار نو لے جا بھی سکنا تے لے آ بھی سکنا۔ کیوں؟ میں پاک ہاں۔ کیوں؟ میں پاک ہاں۔ میں نہ کمزوریاں تو، اے عجز تو، کمزوری تو، اے نقص تو پاک ہاں، کیونکہ میری شان ہے اللہ اکبر، اللہ سب تو بڑا ہے۔ تو فرمایا سبحان الذی، پاک او ذات، اسرا، جن نے سیر کروائی۔ 15واں پارہ اللہ شروع فرما رہا ہے، قرآن دا 15واں پارہ ہے۔ اسرا، اللہ نے سیر کروائی۔ ایتھے اے نہیں فرمایا کہ رب لے گیا، لے جان وچ مجبوری پائی جاندی ہے۔ لے جانا ہور چیز ہے، سیر کرنا، سیر وچ خود مختاری پائی جاندی ہے، لے جان وچ مجبوری پائی جاندی ہے۔ پولیس لے جاندی ہے، غلام نو آقا لے جاندا ہے، نوکر نو لے جایا جاندا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال میں عرض کراں، اے مجبوری ہے، مگر رب نے اپنے یار نو اختیار دیتا ہے، یار نو سیر کروائیے۔ اذهب نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا اسرا، میں اپنے یار نو سیر کروائی۔ میں اپنے حبیب نو، یا اللہ سیر کدو کروائی ہے؟ فرمایا بِعَبْدِهِ لَيْلًا، سیر میں کروائی اپنے بندہ خاص نو، اپنے بندہ خاص نو۔ اچھا بندہ کیڑیاں چیزاں نال بندہ ہے؟
بندے واسطے روح جسم دے وچ ہونا ضروری ہے. اگر روح نکل جاوے تو پھر بندہ نہیں بولیا جاندہ، پھر کیا کہا جاندہ ہے مردہ ہے، پھر کیا کہا جاندہ ہے لاش ہے، پھر کیا کہا جاندہ ہے ڈیڈ باڈی ہے، پھر کیا کہا جاندہ ہے میت ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال میں اتھے عرض کراں، اللہ نہ کرے کوئی بندہ ہاسپٹل یا کسی اور مقام تے فوت ہو جاندہ ہے، اعلان ہو جاندہ ہے، لوگ دے گھر جمع ہو جاندے نے، لوگ پوچھتے نے جی میت آ گئی ہے؟ کسی نہیں آکھیا بندہ آ گیا ہے، کسی نہیں آکھیا آدمی آ گیا ہے، کسی نہیں آکھیا انسان آ گیا ہے. کوئی پوچھتا ہے میت آ گئی، کوئی پوچھتا ہے جنازہ آ گیا ہے، کوئی پوچھتا ہے لاش آ گئی ہے، کوئی پوچھتا ہے میت آ گئی ہے. پتا چلیا بندہ اودوں ہوندا ہے جدو جسم بھی ہوئے تے روح بھی، جسم بھی ہوئے تے روح بھی ہوئے. اللہ نے اے نہیں فرمایا میں سیر روح نو کروائیے، جڑے آدھے نے روحانی مراج ہوئی ہے، خواب وچ مراج ہوئی ہے. اللہ نے قرآن دی نص تو انہاں دا کلا کما کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے خبردار یار نو روح دے نال تے پتہ نہیں رب نے کنیاں مراجاں کروا چھڑیاں نے، اجے تسی ضربہ تقسیمہ پھر دے جے جدا قرآن وچ ذکر آیا ہے نا اے روح دا نہیں، روح بما جسم. اللہ فرماندا ہے بھی اب دے ہی میں اپنے بندہ خاص نو سیر کروں، بندہ خاص نو سیر کروائی. اتھے لفظ رسول نہیں لیاندہ اللہ نے، نبی نہیں لیاندہ، اسرا بھی رسول ہی اللہ فرما سکتا سی، اسرا بھی نبی ہی اللہ فرما سکتا سی. کیوں نہیں فرمایا؟ اشاقان مصطفیٰ نے ایدہ مفہوم انج بیان کیتا ہے، فرماتے نہیں اس واسطے نہیں فرمایا کہ جدوں اللہ والوں آوے نا ادوں ہور حکم ہوندا ہے تے جدوں اللہ وال جاوے ادوں ہور حکم ہوندا ہے. جدوں اللہ والوں آیا ہے رسول بن کے آیا ہے، اللہ والوں آیا ہے نبی بن کے آیا ہے، اللہ والوں آیا ہے پیغمبر بن کے آیا ہے. اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، لقد جاءکم رسول، آ گیا تو اڈے والے کشانہ والا رسول. کئی مثالاں نے تھے. پتہ چلیا جدوں خدا والوں آوے ادوں رسول خدا بن کے آوندا ہے، جدوں خدا وال زمین والوں جاوے ادوں بندہ ہے خدا بن کے جاندا ہے. جدوں خدا والوں آوے ادوں رسول، بولو 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 ادوں رسول. بڑا عظیم نقطہ پیش کرن لگا، جدوں خدا والوں آوے ادوں رسول خدا بن کے آوندا ہے، جدوں بن ٹھن کے لا مکانہ دا دلہا میرا نبی جاوے ادوں بندہ ہے خدا بن کے جاندا ہے. بندے وچ روح دا ہونا ضروری، بندے وچ روح دا ہونا، جنہ سونا ہے وہ نہ بولے ہو تجھے بولو بندے وچ روح دا ہونا ضروری. کئی بار بندے واسطے میں عرض کر رہا بندے واسطے روح اور جسم دا دونوں دا ہونا ضروری ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال میں عرض کراں، میرے نبی امام الانبیاء بما روح اور جسم مصطفیٰ میرا نبی خدا دی بارگاہ چکے. امام الانبیاء کریمہ علیہ السلام دے غلامو خالق کائنات نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، فرمایا اللہ پاک ہے یا رب العالمین. کس شے تو فرمایا میں ہر عجز تو پاک ہوں، ہر عیب تو پاک ہوں، ہر کمزوری تو پاک ہوں. جدے اندر عیب ہوئے کمزوری ہوئے جڑا بے اختیارہ ہوئے خدا نہیں ہوندا، جڑا جدے وچ عجز پایا جائے عاجزی انکساری پائی جاوے وہ خدا نہیں، اور رب العالمین نہیں. یا رب العالمین پھر تیری ذات کی ہے؟ فرمایا میری شان تے ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں ہر شے تے قادر ہاں، میں عاجز نہیں. جڑا حضور دے معجزہ معراج دا انکار کردا ہے در پردہ او اللہ نو قادر ہی نہیں مندا. وہ اللہ نو قادر ہی، او قادر مطلق رب نو نہیں مندا. ساڈا عقیدہ ہے اللہ قادر ہے، قادر مطلق ہے.
یہ تے رب نے فرمایا نا لیلن رات دے تھوڑی جی حصے دے اندر. اگر اس تو بھی کٹ مدت دا اللہ دا حکم ہوتا تے اسی پھر بھی من لینا سی. کیوں؟ جان والا نبی ہے، لے جان والا رب العالمین ہے. اور ساڈے حال کیوں آنا ہے؟ ساڈے تے کیوں اعتراض کرنا ہے؟ انہوں پوچھ جڑا لے جان والا ہے یا انہوں پوچھ جڑا جان والا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام لیلن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، فرمایا رات دے تھوڑے جی حصے دے اندر سیر کروائی. تے سیر کتھوں لے کتھوں تک کروائی؟ فرمایا مسجد حرام تو مسجد اقصی ول. اے سیر ہے، اسرائے مصطفیٰ ہے. پڑھو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ، آپ نقل کر دینے فرمایا اے اسرائے مصطفیٰ ہے، یہ حضور دی سیر ہے. مسجد حرام تو مسجد اقصی تک یہ سیر ہے. تے مسجد اقصی تو سدرۃ المنتہا جبریل امین دے ڈیرے تک آپ فرما دینے اے آ معراج مصطفیٰ. عرشیاں نو میرے نبی اپنا دیدار کروایا، آسمانہ والیاں نو زیارت مصطفیٰ نال مشرف فرمایا. سدرۃ المنتہا دی جگہ تے جا کے حضور نے انہاں فرشتیاں نو، وہ تمام مخلوق نو، آسمانہ والیاں نو میرے نبی نے اپنے جلوے وکھائے. اے دا نام ہے معراج مصطفیٰ. اے دا نام کی ہے؟ صدقے جاواں رب دی ونڈ تو مدینے دے سلطان نو جنہ ویکھیا ہے او دا نام اللہ نے معراج مصطفیٰ رکھیا. حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرما دے نے کہ سدرۃ المنتہا تو لے کے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اس منزل تک میرے نبی گئے نا جتھے نہ مشرق ہے، نہ مغرب ہے، نہ شمال ہے، نہ جنوب ہے، نہ مکان ہے، نہ ہوا ہے، نہ دھوپ ہے، نہ چھائیں، نہ دن ہے، نہ رات ہے. اوتے خدا سی یا خدا دا مصطفیٰ سی. فرمایا اے جڑی جگہ ہے نا جتھے حدود اربع ہے ہی کوئی نہیں. جدو خدا دی خدائی دا بادشاہ ایتھے پہنچیا نا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے فرمایا کہ اے دا نام ہے اے راج مصطفیٰ، کہ محبوب نو اللہ نے ایڈا اچا عروج عطا فرمایا ہے، ایڈا اللہ رتبہ عطا فرمایا. تے آؤ عزیزان گرامی، تائیں کہنے آئے اج ماہی میرا عرشاں تے معراج مناون چلے آئے. معراج اج ماہی میرا عرشاں تے معراج مناون آئے. معراج مناون چلے آئے. اس ستی ہوئی امت دی قسمت نو جگاون، اے قسمت نو جگاون. آؤ عزیزان گرامی، ادھروں حکم ربی ہوندہ ہے جبریل یا رب العالمین فرمایا جا جا کے اسمانہ نو سجاؤں دا حکم دے دے، جنت نو سجاؤں دا حکم دے دے، جنت جو براق نال لے لا یا رب العالمین. اے احکم الحاکمین براق ایتھے محترز اعتراض کر دائے. لو جن نبی براق تے گیا، براق کس واسطے آ جے آپ جا سکتے نے پھر براق میں کہ عقل دے آنے تینوں اے ہوئی پتہ نہیں. اے براق سواری جڑی ہے میرے نبی دی تزیم واسطے اہتمام کیتا جا رہا.